بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، آج ہمارے درس کا موضوع صراط مستقیم۔ ہمیشہ کی طرح آج کا موضوع بھی انتہائی اہم موضوع ہے کہ حدیث مبارکہ کس کو صراط مستقیم کہہ رہی ہے، اور پھر اس صراط مستقیم پر چل کر کیسے ہم نے اپنی دنیا کی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب کرنی ہے۔ دعا گو ہوں کہ خالق کائنات جل جلالہ ہمیں آج کے درس کو اپنے دل میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ اسی صراط مستقیم پر گامزن رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز سامعین، میرے اور آپ کے لجپال آقا مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعوت دینا چاہتے ہیں کہ بندے کا اس قرآن کے ساتھ تعلق ہمیشہ برقرار رہے، اس قرآن کے ساتھ بندے کا تعلق ہمہ وقت رہے اور انسان اس سے پوچھ کر اپنی زندگی کو بسر کرے۔ اس سلسلہ میں میرے اور آپ کے لجپال آقا مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، فرمایا یہ قرآن مجید ذکر حکیم ہے، یعنی یہ قرآن مجید خود ذکر بھی ہے اور یہ خود حکیم بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی یہ ذکر بھی ہے، یہ حکیم بھی ہے، حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اور آگے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہ قرآن مجید صراط مستقیم ہے، یعنی یہ اس کا کمال ہے کہ یہ صراط مستقیم کے لیے ہدایت نامہ بھی ہے اور خود صراط مستقیم ہے، خود کتاب بھی ہے، خود حکیم بھی ہے، خود ذکر بھی ہے، صراط مستقیم بھی ہے۔ یہ قرآن کی شان ہے۔ آگے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي لَا تُزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، فرمایا کہ یہ وہ راستہ ہے کہ جس پر انسان کی خواہش بھٹکتی نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اگر انسان اپنی خواہش کو قرآن مجید برہان رشید کی خواہش کے تابع کر کے، قرآن مجید کی محبت کے تابع کر کے گزارے گا تو یہ اس کو بھٹکنے نہیں دیتا، اس کو ٹیڑھا نہیں ہونے دیتا۔ یہ وہ صراط مستقیم ہے کہ جہاں انسان کا خیال سیدھا رہتا ہے، انسان کے خیال میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں آتا۔ آگے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تَلْتَبِسُوا بِهِ الْأَلْسِنَةَ، فرمایا کبھی زبانوں کو قرآن مجید کے بارے میں اشتباہ نہیں پڑے گا، کبھی زبانوں کو قرآن مجید کے بارے میں اشتباہ نہیں پڑے گا۔ اب اس کے دو معنی ہیں، اشتباہ نہیں پڑے گا، اس کے دو معنی ہیں۔ نمبر ایک، جو بندہ سلیم جب وہ قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت کرے گا نا، تو تلاوت کرنے کی وجہ سے وہ بندہ جان جائے گا یہ کوئی عام کلام نہیں بلکہ یہ رب کا کلام ہے۔ اللہ اکبر، ایک معنی یہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ قرآن کی تلاوت کرے گا نا تو قرآن کی تلاوت اس کو اس قدر آسانی کے ساتھ پڑھی جائے گی کہ جب اس کے علاوہ کوئی اور عربی کا جملہ ہوگا تو وہ بندہ اتنی آسانی سے نہیں پڑھ سکے گا جتنا آسانی سے قرآن پڑھے گا۔ تو قرآن پڑھنے کی وجہ سے اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ کوئی عام کلام نہیں۔ یہی تو شان ہے کہ چھوٹا چھوٹا بچہ بھی ہو تو وہ بھی قرآن کو پڑھ دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے کمال مہارت رکھی ہے قرآن میں، پڑھتے وقت قرآن مجید اور غیر قرآن کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ویسے عربی لکھی ہوئی ہے اور یہ رب کا کلام لکھا ہوا ہے۔ ایک تو یہ معنی ہے۔
اور دوسرا مطلب یہ ہے زبانیں اس کو پڑھنے کے وقت سختی محسوس نہیں کریں گی، آسانی سے قرآن کی تلاوت کریں گی، ایک روانی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیز سامعین، آگے میرے اور آپ کے لجپال آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاء۔ سبحان اللہ، کس قدر پیارا فرمان۔ فرمایا وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاء، فرمایا اس قرآن کو پڑھ کر کبھی بھی علماء سیر نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر، اس قرآن کو پڑھ کر کبھی بھی علماء سیر نہیں ہوں گے۔ اب یہ جو فرمایا نا کریم آقا علیہ السلام نے یشبع، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کھانا کھا کر سیر ہو جانا، مگر فرمایا قرآن میں وہ لذت ہے کہ انسان کبھی سیر نہیں ہوگا۔ ایک بار پڑھا پھر دل کرے گا میں پڑھوں، دو بار پڑھا پھر دل کرے گا میں پڑھوں، حتیٰ کہ جتنی بار بھی بندہ پڑھتا رہے گا کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ بس بھائی نہیں، بلکہ ہر بار دل کرے گا کہ میں قرآن مجید کو پڑھوں۔ عزیز سمجھیے وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاء، کہ اس کو پڑھ کر بندہ کبھی سیر نہیں ہوگا کہ میں اب تھک گیا ہوں، نہ یہ ایسا نہیں ہوگا، اس کی ہر بار لذت مختلف ہوگی۔ اور آگے کریم آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اب دیکھیے گا، کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَا يَخْلُقُ عَنْ قَسْرَةِ الرَّدِّ، یہ قرآن مجید زیادہ پڑھنے سے بسیدہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ اس قدر سیدھا راستہ ہے کہ یہ نہیں کہ پڑھ لیا اور کتاب ہو تو بندہ ایک بار پڑھے، دو بار پڑھے، تین بار پڑھے، چار بار پڑھے، پھر اس کے بعد اس کا دل نہیں کرتا، وہ اکتا جاتا ہے کہ نہیں بس اب ختم، اسے نہیں پڑھنا میں نے۔ مگر قرآن مجید کی یہ شان ہے کہ جتنی بار بندہ پڑھے اسے ہر بار لذت مختلف محسوس ہوتی ہے، ہر بار نئی تازگی محسوس ہوتی ہے۔ آگے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، فرمایا اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کریم آقا علیہ السلام کا یہ فرمان کس قدر خوبصورت، فرمایا اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ مطلب کیا؟ یعنی کہ قرآن مجید کے اسرار اور رموز جو ہے یہ کبھی ختم ہونے والے نہیں، اس کی حکمتیں، اس کی برکتیں، قرآن مجید کے معانی، قرآن مجید کی تفسیر ہر بار نہیں ہوگی، ہر بار نئی لذت، نیا معنی، نیا مفہوم انسان کے سمجھ میں آتا ہے۔ یہ قرآن ایسی چیز ہے۔ اب اس سلسلہ میں میں یہ آخری بات کرتا چلوں کہ مولا کائنات حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں یہ پورا قرآن تو پورا قرآن رہا، اگر لو شئت 70 بعیرا من تفسیر فاتحۃ الکتاب، مولا کائنات فرماتے ہیں اگر میں چاہوں کہ صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو فرماتے ہیں کہ 70 اونٹوں کا بوجھ بن جائے۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں تو وہ جو کاغذ لگے نا تفسیر لکھتے وقت، فرماتے ہیں وہ 70 اونٹوں کے اوپر لا دیا جائے تو وہ پورا آ جاتا ہے صرف اور صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے پر۔ اللہ اکبر کبیرہ، کبھی غور کیا کہ ایک اونٹ کتنا کاغذ اٹھا سکتا ہے، کتنا وزن اٹھائے گا؟ تو 70 اونٹ فرماتے ہیں کہ وہ وزن اٹھائے، سورہ فاتحہ کی تفسیر پھر بھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر کی یہ عالم ہے تو پھر بتائیے گا پورے قرآن کی کیا شان ہوگی۔ یہ کس قدر صراط مستقیم ہے، یہ کس قدر سیدھا راستہ ہے۔ خالق کائنات جل وعلا ہمیں اسی راستے پر ہمیشہ گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اسی راستے پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ اللہ محبوب کا صدقہ جو کچھ سنا سنایا، اللہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔